محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. قال اللہ عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے آج ہم سب کو مل کر جل کر یکجا فرمایا اور چند باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کا ایک دستور ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر فطری چیز رکھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی بندے سے یہ معلوم کیا جائے کہ آپ اللہ کے نبی کے متبع بننا چاہتے ہیں تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ہر شخص دعاؤں کے اندر مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، اتباع شریعت کی توفیق نصیب فرما. کوئی شخص بھی ہو، اس کے اندر ایمان کی کتنی بھی کمی ہو، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی اصل بحث نہیں کرنی ہے. اصل بحث یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان کی کتنی بھی کمی ہو، حد درجے ناقص اس کا ایمان ہو، کتنا بھی کم اس کا ایمان ہو، اس شخص سے کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ آپ نبی کا متبع بننا چاہتے ہیں، ہرگز وہ انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جی ہاں، میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، ان کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فطری چیز رکھی ہے کہ وہ نبی کا محب ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے. نبی سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ نبی کا اتباع کرنا چاہتا ہے. میں نے اسی عنوان سے اللہ عز و جل کا ایک فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال صحبت پائی. کتنے سال؟ 10 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت پائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی. ان کی والدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے. اس سے معلوم ہوتا ہے، نقطہ ملتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کی توفیق اللہ سے مانگنی بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اس سے نقطہ ملتا ہے کہ خانقاہوں کا نظام جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. آج لوگ طنز و طعنہ کرتے ہیں،
ہمیں ان کی طرف پرواہ نہ کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اکابر اولیاء اللہ نبی کے وارثین کی خدمتوں میں جا کر اپنے دل کی اصلاح اور تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو فارغ ہو کر جب مدرسے سے کوچ کرنے لگے، جدا ہونے لگے، کسی شخص نے معلوم کیا کہ بھائی اب کہاں جائیں گے؟ ساتھیوں میں چیمی گوئیاں ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائی اب فارغ ہو گئے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کہیں پڑھائیں گے، کیا کریں گے؟ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی ساتھی نے دریافت کیا کہ اب آپ فارغ ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ کہا کہ بھائی میں حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانہ بھون کی خانقاہ میں رہتے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ ہے، آپ نے یہاں سے سند فراغت حاصل کر لی ہے، اب کوئی دیوبند سے بڑا ادارہ تھانہ بھون کے اندر ہے جو آپ وہاں جائیں گے؟ کہا نہیں، آج تک میں نے علم حاصل کیا تھا، اب علم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ علم تو حاصل ہو جاتا ہے، علم پر عمل کا جذبہ وہ خانقاہوں سے ہوتا ہے، اکابرین سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، اصل جو بات تھی وہ یہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی والدہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال کی عمر کے اندر چھوڑا، اور 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایسی خدمت کی کہ خدمت کا حق ادا کر دیا کہ جس طریقے سے خدمت کی جاتی تھی۔ وضو کا نماز کا وقت ہے، وضو کا لوٹا بھرنا اور جو کچھ خدمت ہو سکتی تھی ان کے اپنے آدمی کے اعتبار سے، ہر انسان اپنے اعتبار سے خدمت کرنے کا مستحق ہوتا ہے، تو جو بھی خدمت ہو سکتی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو کر ان کی خدمت کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 دعائیں دی۔ کس کو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دعائیں دی۔ کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، اور تیسری دعا جو دی وہ آخرت کی دعا دی کہ تیرا محل جنت کے اندر میرے محل کے قریب ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دعائیں تو جو دنیا کی